کئی لوگوں کے سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے. نہیں سمجھ سکتا اور تو ہی نہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اعلیٰ حضرت کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ تو یہ یاد رکھ لیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. تیرا ابا کمزوری کا ماریا تو میں اپنا کر لا. ہائے ہائے دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. درویشی کی باتیں سنیں. اب ہمارے باپا جانی ایکس مرشد دیکھیں نا. میں نے سنا ہے کہ جب آپ نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر بڑی غربت تھی. ہاں واقعی واقعی. اب آپ نے کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں، کتنے بنگلے بنائے ہیں، کیا اثاثہ جات بنائے ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں غبارے بیچتا تھا، میں جھاڑو بیچا کرتا تھا. اس کے بعد بھائی دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی ان کے گھر تیل کا کنواں نکل گیا ہے، کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے. بس دین کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم دوسرے دوستوں کو بتا سکیں کہ ہمارا امیر ایسا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے. اس میں ایسا ہے کہ ابے جلدی بول. اب میں تو کیا عرض کروں کہ میں یہ ساری بھاریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دین کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اللہ کا فضل سارا اسی دین سے کھایا ہے. اس وقت جیسے جب میں بیٹھا ہوں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ابے سالے. مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا. بلکہ نعوذ باللہ میں زکوٰۃ مانگ نہیں رہا. اللہ سے محفوظ رکھے میرے کو، میری آل کو بھی محفوظ رکھے. وہ اگر جیسے کوئی مجھے زکوٰۃ دینا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں میں اس پوزیشن ہوں. اب بتائیے اب میری کتنی کوٹھیاں، میرے کتنے بنگلے. آما پھر میں دساں. اب میری کتنی کوٹھیاں، میرے کتنے بنگلے. اب میری کتنی کوٹھیاں، میرے کتنے بنگلے. اب میری کتنی کوٹھیاں، میرے کتنے بنگلے. اگر جیسے کوئی مجھے زکوٰۃ دینا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. میں غریب ہوں. ایک غریب ہو تو بدتمیز. میرے کو تو کبھی میرے زندگی میں چیک نہیں لکھا. یہ آئیڈینٹی الگ سے قائم رکھیں گے تو چندہ باکس قائم رہے گا نا. اب مجھے بتائیں اگر ایک سنی کے شیعہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو چلو وہاں بھی پڑھ لیا کرو، تو سرکار جہاں وہ جمعہ پڑے گا چندہ بھی وہاں ڈالے گا، تو اس کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بھیجے لوگوں کو. کیا بینک بیلنس کس طرح اکاؤنٹ کھلتا ہے، کھلواتے ہیں، اور کچھ اپنے کو سوچ کا پڑتا نہیں ہے. یہی نہیں ابھی اور سنیے. میں بچپن سے چونکہ یتیم تھا، ہم لوگ غریب تھے. وہ اگر جیسے کوئی مجھے زکوٰۃ دینا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. بچپن سے چونکہ یتیم تھا، ہم لوگ غریب تھے. غریبی میں جینا کلا ہے. اب میں پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا. اب عادی ہو گیا. میں اے سی بھی ہے میرے پاس. کیا بولا تو نہیں. وہ اگر جیسے کوئی مجھے زکوٰۃ دینا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. میں اس پوزیشن ہوں. چلیں آپ امام نہیں ہیں لیکن آپ دعوت اسلامی کے ہیڈ تو ہیں، تو آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کروڑوں. میں تو دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی کتراتا ہوں. ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے. اوپر جب مدنی مذاکرے میں چائے آتی ہے دوسروں کے لیے، میں نے آج تک نہیں پی. واہ واہ کیا معرفت کی بات کی. میں ڈرتا ہوں کہ وہ چائے میری اس میں نہ چلی جائے اجرت میں. میں ڈرتا ہوں کہ وہ چائے میری اس میں نہ چلی جائے اجرت میں. میں دعوت اسلامی سے کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا میں نے. الحمدللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمدللہ. میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. توبہ توبہ توبہ. میں نے کتابیں، میری بہت سینکڑوں کتابیں، لیکن الحمدللہ اولاد کو بھی وصیت کی ہوئی ہے، لکھ کر دیتی ہے کہ انہی کتابوں کے ذریعے ہمیں دنیاوی آمدنی نہیں کرنی. یہ سب اللہ کے لیے وقت، اللہ قبول کرے. میں بچپن سے چونکہ یتیم تھا، ہم لوگ غریب تھے. غریبی میں جینا کلا ہے. ہم سکھائیں گے تمہیں، کیونکہ ہم خاندانی غریب ہیں. ہمارا باپ غریب، دادا غریب، پردادا غریب، اس کا باپ غریب، سب غریب، ساتوں پشتہ غریب. تو میں نے آدھے دن کی 4 آنے میں نوکری کی ہے چونی میں. اس طرح پھر میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بیچتا تھا. آلو، چھولے، مربے، سبزی بیچی ہے میں نے، اور کلفیاں بیچی ہیں. کئی یہ بچوں والے کاروبار میں نے کیے ہیں. پھر وہ جھاڑو بناتا تھا میں. تو اس طرح پھر عطر کا کاروبار. ادھر بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے کہانی. یہ انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے عطار، عطر فروش. خود بتا رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جو ہماری اکیڈمی کا بھی چوتھا حصہ بنتی ہے، جس میں بمشکل 15-20 نمازی، وہ آج بھی کھارا دار میں مسجد موجود ہے، وہاں پہ یہ امام مسجد تھے، خطیب بھی نہیں. امام مسجد اور جھاڑو اور غبارے بیچتے تھے. آج اللہ کے فضل سے اربوں کے مالک ہیں. اللہ کا فضل ہے. بس ایک جماعت بنا لی، ٹھیک ہے.
और फिर कारोबार चल पड़ो। कहेंगे नहीं जमा से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है। फिर लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे, आज अनाउंसमेंट करते हैं वो कि पगड़ियों के 7 रंग हैं, अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती है। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी, जिस तरह यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है, लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना वो छक्का क्या अट्ठा लग रहा है। आला हजरत ने क्या लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। सैयदों का कुत्ता हूं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। ये नहीं है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है वो अगर दावे नबूवत करे तो उसे आप जो है वो कुत्ता कहें और आपके बाबे अपने नामों के कलमे पढ़ाए तो वो टॉमी हो जाए। इस सारे टॉमी में मार छड़ने इंशाअल्लाह ताला। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे टॉमी थे शाही कोई नहीं। अभी आमद हुई, क्या करूं? टॉमी नहीं छड़ने इंशाअल्लाह ताला। तो हूं तो मतलब हूं ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूं, सगे मदीना तो मेरा लकब है। लकब ये मैंने खुद लिया है, लकब किसी ने दिया नहीं है। तो बड़ा चंगा काम किया अल्लाह दे बंदे हो। सगे मदीना कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। आस्ताने पाक के कुत्ते। बाप कुत्ता है तो कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता। आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं और पता क्या कह रहे हैं जी, वो डॉक्टरों ने कहा था, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ी। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। है? लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो, लोगों को मजारों में भेजते हो, तुम पे बुरा वक्त आता है तो जाके शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हो। इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते। बाबा जानी का पेशाब बंद हुआ था, उसने बकायदा ऑपरेशन करवाया है, वो किसी बाबे के मजार पे नहीं गया और ना उसने पेशाब वाली जगह पे हाथ रख के पड़ा दादा साहब की घोड़ी। तो बाबा जानी जब दर्द हो रहा था ना तो उस वक्त दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पड़ता था ना दादा साहब की घोड़ी। ये सब आपको मशवरे देते हैं।